اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 15 بدلتے رشتے آج زبیدہ کو داخل ہوئے تیسرا دن تھا۔ اب تک زبیدہ اسی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد نرس کو اشارے سے پاس بلایا اور کہا کہ مریض کی حالت سنبھل نہیں پا رہی، تم ڈاکٹر انجم کو کال کرو اور بلوا لو۔ جی سر، میں بلواتی ہوں۔ نرس وارڈ سے باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مریض کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سارے ٹیسٹ تو کلیئر ہیں، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ باہر سے نرس چلاتی ہوئی اندر آئی۔ وہ مریض کی حالت پھر سے خراب ہو گئی ہے، چلیں آپ سب باہر چلیں۔ ڈاکٹر نے ارشد کی ساری فیملی کو باہر بھیج دیا اور پمپ لگانے لگے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زبیدہ خالق حقیقی کو جا ملی تھی۔ ڈاکٹر باہر اماں سار کو، عطار اور ارشد کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، صبر رکھو، کیا ہوا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب سوری، ہم بچا نہیں پائے۔ اتنا ہی سن کر ارشد اور سب روتے ہوئے وارڈ میں چلے گئے۔ ارشد اب شدید رنج سے دوچار تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ارشد والدہ کا بہت افسوس ہوا، ایک دن سب نے ہی جانا ہے۔ جی بشیر صاحب، بس اللہ کی مرضی۔ لگ بھگ 15 دن کے بعد بشیر نے ارشد کو کال کی، ارشد صاحب جو ہونا تھا ہو گیا، اب مہربانی کر کے میرے پیسے لوٹا دیں، اور کال کاٹ دی۔ اب ارشد پر کڑا امتحان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ارشد نے بشیر کے پیسے دینے کے لیے اپنا دوسرا مکان سیل کر دیا اور بشیر کو پیسے دیتے ہوئے اب نہ کوئی نیا آرڈر آ رہا تھا اور نہ ہی اب کسی مارکیٹ میں ارشد کا مال ڈیلیور ہو رہا تھا۔ سر، آپ کا مال کس طرح لے لیں؟ ایک تو آپ کی کمپنی کو خسارہ جا رہا ہے اور وہ مال بھی وقت پہنچا پا رہے۔ سوری سر، ہم نے کسی اور سے ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ ارشد جو اپنے ملازمین کو مارکیٹ آرڈر لینے بھیجا کرتا تھا، اب خود کے جانے پر بھی کمپنی کا مال کوئی نہ لے رہا تھا۔ بشیر نے اس قدر ارشد کو گندا کر دیا تھا کہ مارکیٹ میں ارشد کی کوئی ویلیو باقی نہ رہ گئی تھی۔ مارکیٹ میں ارشد نے اتنا لون لے لیا تھا کہ اب چکانا مشکل ہو رہا تھا۔ ارشد شدید مایوسی کا شکار ہو چکا تھا، اب اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بچا کچا روپیہ بھی ارشد نے لگا دیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ارشد، مجھے نوکری کی اجازت دے، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب ارشد کی صرف ایک فیکٹری چل رہی تھی، مگر بات مارکیٹ کی تھی، کوئی بھی ان کا بڑا برانڈ لینے کو تیار نہیں تھا۔ ارشد نے وہ کوٹھی بیچ کر اپنی فیکٹری کو بچایا تھا، پر پہلے 24 گھنٹے کام ہوا کرتا تھا، آج وہ وقت تھا کہ 2 دن میں صرف 2 گھنٹے کام ہوا کرتا تھا۔ ارشد نگینہ کی بات سن کر خاموش تھا، اسے کوئی جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ اب نگینہ اور ارشد کا جھگڑا معمول کا کام بن گیا تھا۔ نگینہ نے پھر ایک فیصلہ لیا، ارشد، میں تمہارے ساتھ مزید وقت نہیں گزارنا چاہتی، تنگ آ گئی روز روز کی کڑ سے، مجھے اب تم سے آزادی چاہیے۔ ہلو مسز ارشد، کیا حال ہے؟ اب نگینہ نے اپنے موبائل آنے والے میسج کو دیکھتے ہوئے جواب میں جاننے کی کوشش کی، کون ہو تم؟ میں تمہارے چاہنے والی میں نے سوچا آپ سے ایک میٹنگ کر لوں۔ کیا مطلب؟ کیسی میٹنگ؟ آپ آئیے تو صحیح نگینہ، پہلے آپ بتائیں گی تو آؤں گی، نہ آپ کی تعریف میں جو بھی ہو ملنے کے بعد بتاؤں گی۔ دوسری سائڈ سے جس ایڈریس پر نگینہ
पहुंचना था वो दर्ज था। अरशद बे यारो मददगार दर दर की ठोकरें खाने लगा। अरशद का बैलेंस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। इसी इसना पर अरशद को एक चिट्ठी मौसूल हुई जिसको पढ़कर अरशद के होश उड़ गए। भत्ते की पर्ची पर 2.5 करोड़ की डिमांड की गई थी। अरशद मजीद मुश्किलात में घिर चुका था। अब चारों तरफ इसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। नगीना शाम ढलते हुए बताए गए एड्रेस पर पहुंच गई। जी मोहतरमा, पहले ये बताएं मेरा नंबर किधर से लिया और मुझे बुलाने का क्या मकसद था? नगीना साहिबा, मकसद तो अभी पूरा होना बाकी है। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। मैं इनमें से एक। मेरे साथ भी इसने शादी के ख्वाब सजाए थे। मेरा नाम अर्शिया है। वो मेरे जज्बात से खेल रहा था। इसने मुझे कई बार इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। नगीना ये सब सुनकर शदीद हैरान हो रही थी कि अरशद ऐसा है। अभी अरशद की असलियत इसके सामने आई थी। इसका दिमाग सुन्न था, सोचने सुनने से कासर होता जा रहा था। बीबी तुम होश में हो तो? नगीना ने कुछ तलख लहजे में बात करने लगी। हाँ अब होश में, पहले नहीं थी। और एक और बात, वो जो बशीर है ना, वो मेरा हस्बैंड है। जो कुछ अरशद ने मेरे साथ किया वही कुछ तुम्हारे साथ होने लगा था, मगर तुम किस्मत वाली हो, बच गई हो। खैर मैंने इसे तबाह करना था, बस कर दिया। अभी आगे देखो होता है क्या। औरत जब इंतकाम पर आ जाए तो नस्लें बिगाड़ देती है, और वैसे ही इंतकाम अब अर्शिया ले रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बहन की हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।